تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں. حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل MS کی ریئیکشن کے اندر. یہ قاری حنیف ملتانی کا بیان ہے شب قدر کی فضیلت. اس بیان کو ایک قسم شب آنے سے پہلے آپ حضرات غور سے سماعت فرما لیں. انشاءاللہ بڑا اہم اور مفید بیان آپ کی اور آپ کی نیک زندگی کے لیے ثابت ہوگا. اس بیان نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں اور لاکھوں لوگوں کی مغفرت کرا دی ہے. ہم اس بیان کو بڑی اہم اور کشمکش کے ساتھ ڈال رہے ہیں. آپ حضرات ہماری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا. اس بیان چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک شیئر کرنا. فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں. بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے. بعض علماء نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ. حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا. اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا. لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا. اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی. آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے. کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا، ساری رات شب بیداری کی، ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت گئی رات. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے.
بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں، فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ کیسے جاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی. دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا. شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو، وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا، پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا. پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے منحوس قدم اللہ کے پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے. دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا. یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے غذا کھائے. صحابی رو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر. کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے، عظمتیں نرالی ہیں. کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا دو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے. مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی صدقہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی. ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے. اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں. کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں. معصوم بچہ کہتا ہے قائد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا. کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس بھی ہے. قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا اور سب کچھ ہے یہ نہیں. کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی.
آج لوگ مدینے والی سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ کئی حج کر رکھے ہیں حاجیوں نے، ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینے پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا کبھی؟ اور مسلمانوں پاکستان کے باشندوں ذرا شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ اللہ کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی؟ پاک دامنی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا۔ اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گا۔ جنت میں جائے۔ فاطمہ اللہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی، میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی، جنت میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی۔ سبحان اللہ، دامن پکڑ میں نبی کے ساتھ جاؤں گی تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی ان آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے یہ ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا، خبردار مائز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ اور لوگوں، مائز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے۔ دل آدمی کا کہتا ہے، اور جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی۔ نہیں، اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ، قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا۔
ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ اللہ سے ڈر کر، قیامت کا خوف کھا کر، قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آئے۔ اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اور زانیوں الگ ہو جاؤ، اور بدماشوں الگ ہو جاؤ، اور چوری کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ، اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ آواز آئے گی، الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، اس وقت کا کیا کہنا جب پوتا دادا کے کھڑے کھلتے ہوئے عیب دیکھے گا، اس وقت کیا بنے گی جب دادی کا دفتر کھل رہا ہوگا پوتی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا بنے گی جب نانی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا نواسی سامنے کھڑی ہوگی، ماں کا حال سامنے کھل رہا ہوگا بیٹی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا حال بنے گا؟ اس لیے ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے خدا کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، دل و دماغ میں بسایا، جانتے تھے دنیا میں جو مصیبت چاہو اٹھا لو، عذاب معاف کرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں جا کر کے پھر جزا اور سزا دو ہی مقام، عورت ذات ہو کر۔ آج عورتوں کو یہ فکر نہیں کہ میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی صحیح آتا ہے کہ ایک دوسری عورت کو کلمہ سنا کر کے نہیں دیکھتی کہ ایسا نہ ہو اگر میرا کلمہ غلط ہوا تو میرا ایمان کہاں ہوگا۔ عورتیں کلمے کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تمہیں معلوم ہے مرد ہو یا عورت ہو جس نے جان بوجھ کر نمازوں میں بے پرواہی کی قیامت کے دن خنزیر کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ سوال کریں گے الہی یہ کون ہے؟ جواب ملے گا آخر الزماں پیغمبر کے بے نماز امتی۔ آج لوگ بے پرواہ پھر بڑے پھرتے ہیں، شہری کھا کے سو گئے، فجر کی غائب کر دی، شام کو کھانے پہ لگے رہے، مغرب کی غائب کر دی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جتنا نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، نماز قضا کرنے پر، روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی اس سے ڈبل ملتا ہے۔ تو یہ صحابیہ ہے جو خوف خدا کھائے ہوئے ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے طہرنی، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی۔ حضور اکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا، معلوم ہوا عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے۔ فرمایا اگر تجھے سنسار کیا گیا تو تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ دار بنے گا؟ اور مسلمانوں میرا تیرا سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ہے۔ تو جا کے دیکھ لو جیلیں بھری پڑی ہیں، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں،
ان میں ایک بھی کسی کراڑ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا اور غیر مسلم کا قاتل نہیں۔ کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ عورت ہے رو رہی ہے دربار رسالت، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں ہے۔ کئی دائیاں کاروبار بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو پیسے ڈبل ملیں گے، ہم ناجائز حمل نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے۔ خدا کی قسم جتنے اسقاط کرو گے اتنے قتل نامے اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جو ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے، وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا، وہ قاتل ہے۔ قاتل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں، مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ وار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ قتل نہیں کر سکتا۔ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا، جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے۔ خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو۔ انی قد ہلکت، فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا؟ تو اسے لے جا جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤ، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو۔ یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے، حد جاری کی گئی۔ تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے۔ تسلی ہوگی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ بات یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار ہیں۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے. انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا. ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا. ان کی زندگیاں گزری. صحابہ کرام مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا. رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی. اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے. غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے. شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی ہے. رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے. سبحان اللہ. کہاں ہے آج ایسے؟ خدا کا قرآن. امام شافعی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی رحمت اللہ علیہ. او میری دھی، تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چنجھا گئی، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر، تو جاگتی رہتی ہے. رو کے عرض کرنے لگی، میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، شافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی. فرماتی ہے جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں، مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی. سبحان آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھوٹ گیا. تلاوت کی توفیق نہیں رہی، سبحان اللہ. عورتوں کو توفیق نہیں رہی. اور جسے تلاوت کی سپارہ آتا ہے، توفیق نہیں. اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے. بے شک 30 پارے 30 دن میں ہو سکتے ہیں. سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی سننا بھی ثواب ہے، ثواب اس ہے، کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے. عمل حدیث کرنا پاک بھی میں آتا ہے ثواب ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی، موت آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے. فرمایا ٹھیک ہے یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا. آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو 1 سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے. ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا. تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا. پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے. رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے. کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دی، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی. جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ. اس لیے کہتا ہے نا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو. اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں. اندازہ لگاؤ مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے.
ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفرین، طرح طرح کے گناہگاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہگار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حل من مستغفرین، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے اللہ پاک جل شانو کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا۔ یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانو ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں۔ کیوں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر۔ مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں تجھے نہ کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں۔ روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو، میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو۔ آواز آتی ہے
کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو؟ کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہوں، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے، آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹیکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر، کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوئی، جندلی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وانا لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے، اتنیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوئی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ۔ باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ کون عبادت کرے؟ ہم تو بھئی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں۔ بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگو آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔
اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں. فیصلوں والی رات آ گئی. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے. پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے. تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں. کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے. پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے. اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں. کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی. صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں. شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں. پہلے ہی موت آ جائے گی. کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی. فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا. دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا. بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ. شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی. کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا.
فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان ہو اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی بخشش کی تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں۔
رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں. اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے. کتنا برا ہوگا. اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاٹھے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے. فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم. میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ. انہ هو السمیع العلیم. پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے. میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا. 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں. سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. خوب یاد کر لو قبر پرستو، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو. قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک. قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے. انہ هو السمیع العلیم. تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں. 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے. ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دیں، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا. خداوند کریم کی توحید پرستی کی. فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ. میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں. فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے، اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو
علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے نو ذات کمینے علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے نو ذات کمینے او پتل پلیت سونا نہیں بندا پتل پلیت سونا نہیں بندا توڑ جڑیے لال نگینے شوم کلو خیرات نہیں ملدی تڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی اور ایک اور بتاؤں شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں یہاں تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات راجہ دیوان کی حکومت ہے تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں کاروبار کیا اچھا کاروبار دکھایا بے ایمانی نہیں کی ہیرا پھیری نہیں کی ٹھگی نہیں ماری راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے بڑے بڑے پنڈت بلائے سادھو بلائے جوگی بلائے سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتر گیا ہو نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا کتنا ہی زور لگاؤ کتنی طاقت بناؤ نہیں نکال سکتا علامہ اقبال بھی کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے مارنا شروع کیا مارتے مارتے تھک گئے بڑا بہادر مار رہا ہے مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں اپنا کام جاری رکھ جلدی کر تسلسل قائم کر بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں اس لیے کوڑے برسا کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے یہ تجھے پھر مارے گا کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں میرا مزہ کرکرا ہو گیا میرا نشہ ٹوٹ گیا میری عادت خراب ہو گئی میرا تمام لطف ختم ہو گیا میرا ذائقہ خراب ہو گیا اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں ادھر کوڑا بند ہوا ادھر وہ آواز بند ہو گئی میرا لطف ختم ہو گیا
کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے ابھی چھوڑیں آپ، ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری انیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بھنگن ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بھنگن ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، غیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، ہمارے گھر نہ آیا کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نے تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گے۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر سے ہی بتا ہی دوں۔
تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی؟ وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں۔ لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جامے تو تاں کی ہے، ناراض ہوئے تو تاں کی ہے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے۔ اور رب ہے یہ تیرے دروازے دا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گلے بالن دی طرح بس سڑدا ہی رہندا ہے، سڑدا ہی رہندا ہے، سڑدا ہی رہندا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا، شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بولے بڑے رہتے ہو۔ سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج اچھے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پرے کو گیا نا بڑا بے ایمان ہے۔ ایویں جو سڑک تے ویندا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب چاہ پانی بوتل، انہوں نے کہا نہیں یار کم ہے، لنگ گیا نا یہ کو متر پلاؤں گا۔ یہ سارا کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں، یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں۔ وَتُذِلُّ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں اڑا کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں، یہ میرا نظام ہے۔ اللہ کی ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا، سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے، نبی کے زمانے کی، بلال آئے ہوئے۔
जनाबी बिलाल अबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब अजान शुरू की, मदीने में कोहराम मच गया। औरत मर्द बाहर निकल आए, चलो नबी के अजान जमाने की अजान आई है, चलो शायद दीदार हो जाए। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन गरीब सहाबा में से हैं जिन्होंने इब्तिदा इस्लाम में बड़े दुख उठाए, बड़ी परेशानियां झेली। सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, और खुदावंद आलम ने उनके मुकद्दर जगाए। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, तुम सारे के सारे हज बैतुल्लाह करो, मक्के जाओ, जाके देखो जिस मकाम पे सैयदना बिलाल ने कोड़े खाए, मार खाई, आज वहां मस्जिद बनी खनी है, और कोड़े मारने वाले जहां रहा करते थे वहां बैतुल खला बना हुआ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, जो मेरा है वो मेरे सहाबा से प्यार करेगा, जिसको मेरे साथ दुश्मनी है वो मेरे सहाबा का दुश्मन है। हाँ, साफ फरमा दिया, मन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम, जिसको इनसे प्यार है उसको मुझसे प्यार है। वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम, जिसको इनसे दुश्मनी है उसको मेरे साथ दुश्मनी है। जब तुम हो शादियों में जा रहे हो, अजी ये और मामला है, इलेक्शनों में सर पे उठाए फिर रहे हो, अजी ये सियासी मामला है। और सहाबा किराम की इज्जत के सामने सियासी मामला क्या होता है? वो कौन सी सियासत है जो सहाबा किराम से हटकर है? वो सियासत नहीं, वो बदमाशी है। कौन कहता है ये सियासत है? अपनी इज्जत बनाते हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों की इज्जत को मिटाते हो। कुर्बान जाऊं उन हजरात पे, तुम तो अब भी नहीं समझ सके होगे मैं किन की बात कर रहा हूं। ओ हाजियो नमाजियो, तुम्हें सारी जिंदगी में आज तक ख्वाब में भी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई। बिलाल वो था जिसने अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों मर्तबा हुजूर का दीदार किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सादो सामान लाता है, और ये मर्तबा यूं ही नहीं मिला, हाँ मुफ्त में नहीं मिल गया। बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बड़ी तकलीफ झेली हैं। उमैया इब्न खलफ मक्के का बहुत बड़ा बदमाश किस्म का काफिर गुलाम है। उमैया इब्न खलफ बहुत बड़ा सरदार है मक्के का। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके गुलाम हैं, जर खरीद हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, जान इसार, जान पे खेलने वाला बिलाल, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार किया तो कलमा पढ़ बैठा। उमैया इब्न खलफ को पता चला, बिलाल को मारना शुरू किया। सारा दिन मारता है, लोहे की ज़िरा पहना कर धूप में सारा दिन लिटाए रखता है। गर्म हो जाती है, बदन जल जाता है। सारा दिन नंबरवार पिटाई करती है। शाम के वक्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में रस्से डालकर मक्के के लड़के गलियों में घसीटे फिरते हैं। जिस गली से गुजारा जाता है, औरतें पूछती हैं क्या बात है, नौजवान पूछते हैं क्यों मारते हो। मारने वाले जवाब एक देते हैं, गुलाम उमैया इब्न खलफ का है, कलमा काली कमली वाले का क्यों पढ़ता है। चमड़ा उधड़ गया, हड्डियां सालिम ना रही। रोजाना घसीटा जाता है, रोजाना मारा जाता है। रोज मार के उमैया इब्न खलफ थक गया। खुद भी दूसरे लोग भी इमदाद को आते हैं काफिर की। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पे पांव रखकर पूरा वजन डाल देता है। सीने पे पत्थर की चट्टान रखता है। कमर के नीचे दहकते हुए भड़कते हुए कोयले और शोले हैं। आग बुझ जाती है मगर बिलाल गरीब को छोड़ा नहीं जाता।
آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں، میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھو کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پر کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا اے ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں،
اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو، میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں. چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں. کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے. بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا. ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے. اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے. تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا اے سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل دل میں تجھے پکارتا ہوں. کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال. اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں. چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہی ہیں. کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ہیں ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا. آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں. یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا. امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے. غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے. امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی. تو امیہ بن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے. امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار تاجر سمجھتا تھا، آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا کے میں تھک گیا. اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتہ کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا.
کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا، تو انہیں اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں، رات دن مار کھاتا ہے، اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے؟ جناب صدیق اکبر سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ میں بھی تجھے مکے کا سردار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو پرلے درجے کا گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے، بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی، اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے خرچے، اخراجات، سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے، اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو، بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ہائے بلال تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔
11 पेमंद उस लिबास में थे जिस लिबास में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया फानी से रुखसती हुई है। ये बटन नहीं लगाते हम लोग, बटन की जगह कांटे चुभे रहते थे, कांटे चुभो लिए जाते थे। तो बिलाल निकल गए मदीने पाक से खौफ के मारे कि यहूदी परेशान करेंगे कर्जे के लिए। अभी वो कुछ ही मंजिल पे दूर पहुंचे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ कई ऊंटनियां सामान से लदी हुई आई और आपने उस यहूदी को बुलवाया और बुलवा के फरमाया तू अपना सारा कर्जा ले ले, जितना तेरा कर्जा है सारी खजूरें नाप तोल कर अपने कर्जे में ले जा, बचेगा ठीक है, नहीं बचेगा तो सारे का सारा ले जा। अल्लाह गनी, नबी की जात को तो देखो, कभी तो ये हाल है कि कर्जा ले रहे हैं और कर्जे की वजह से परेशान हैं और खुद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी परेशान है। और अब यहां ये हाल है कि जिस सहाबी ने खजूरें उठा कर नाप कर ढेर में से तोल कर दी हैं उसका सारा कर्जा उतर गया। और सहाबी कहता है कि मेरी आंख देख रही थी, ऐसा मालूम होता था कि सारे खजूरों के ढेर में से एक दाना भी कम नहीं हुआ, एक दाना भी कम नहीं हुआ। बेशुमार वाकयात हैं इस किस्म के। मदीने पाक में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक की एक सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका बाप फौत हो गया, कर्जा था बाप के जिम्मे, उसने सारे सीजन की खजूरें इकट्ठी की और ढेर लगाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आया कि जी फलां आदमी का मेरे अब्बा के जिम्मे कर्ज है, वो आप खड़े होकर उतार दें, अपने सामने वो कर्जा उतरवा दें। सारी खजूरें मैंने संभाल के रखी हैं, बच्चों को एक दाना नहीं दिया मैंने। कैसे लोग थे जो बाप के कर्जे का फिक्र करते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कर्जे का फिक्र नहीं। अगर मैं मर गया तो कौन देगा, बल्कि खुश हैं, कर्जा मार के मर जाने पे लोग खुश हैं। हालांकि कर्जा ऐसी चीज है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक ये पूछ न लिया कभी भी किसी का जनाजा नहीं पढ़ाया, जब तक ये पूछ न लिया कि इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं। और अगर पता चला कि है तो फरमाया जामिन बनो, कौन देगा। और अगर जामिन कोई नहीं बना तो हुजूर ने किसी सहाबी से जनाजा पढ़वा दिया, खुद जनाजा छोड़ दिया। ये थोड़ी बात है कि नबी जनाजा छोड़ दे। आज लोग गस्से मारते हैं, बड़े खुश होते हैं, कोई गल नहीं, असा कोई भजे हुए ने। आदमी अपना कर्जा जो मंगा के मड्डी चा गए हैं, भज गए किताई, देना नहीं, डरता नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरा कर्जा कौन देगा। ये थोड़ी मुसीबत है, ये थोड़ी बात। और नबी जिसका जनाजा छोड़ दे, नबी जिसकी जनाजे को छोड़कर हट जाए, देखो थोड़ी बात है। पहले लोग दुआएं मांगा करते थे, या अल्लाह मकरूज बना के ना मारियो, और अब दुआ करते हैं या अल्लाह जितना गड़गप्पा करके मरूं उतना ही अच्छा। बेईमानी करके मरना चाहते हैं, लोगों का पैसा खा के मरना चाहते हैं, फनकारी करके मरना चाहते हैं। शर्म नहीं, ये कोई मौत है, ये कोई मरना है, ये तो लानत की मौत है। किसी का खा के मर जाओ, जब वो सुनता है तो कहेगा नहीं और तुझ पर खुदा की लानत, तो मेरा रुपया खा के मर गया। पहले जमाने में दस्तूर था, जनाजा पढ़ने से पहले मरने वाले का बेटा, भतीजा, भाई, वारिस खड़े होकर ऐलान किया करता था कि भाई जिसका लेना देना हो वो हमारे पास आए, देना होगा हम चुकाएंगे, जिसने देना हो वो हमें दे। ऐलान हुआ करते थे कि जो कर्जा मांगने वाला हो वो हमारे पास आए, हम कर्जा देंगे। अब कर्जे का ऐलान तो है नहीं, अब तो ये ऐलान होता है कि फलां तारीख को आना, तुम्हें छोले डालकर चावल खिलाएंगे, कुलखानी होगी। कर्जा कौन उतारे। और अगर कोई आ भी जाए मांगने लगा जी तुसा जानो असा कोई जामिन लगे, ऐसा कोई ठेका चाया है।
ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری؟ مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا، میرے ابا کے ذمہ قرض ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا کھانے کے لیے؟ ان لگا گھر میں کہ جی ہاں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا، قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا ہی سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔ اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا۔ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا، وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا اور فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا۔ بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے۔ کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے؟ کون پوچھے گا مجھ سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا، اشارہ کرتا، حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالی قربانی کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں، میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں۔
میں परवरदिगार आलम के नजदीक इन लोगों के मकामात बड़े ऊंचे हैं, और खुदा जिनको ऊंचा कहे वो कितने ऊंचे होंगे। और दोनों शहादतें अल्लाह पाक की कुरान में है हजरात सहाबा किराम के बारे में। तुम्हारा इस तरफ ध्यान नहीं, तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी कोई उंगली लगा दे, देखो जी फलाने ने फलाने का हक मार लिया था, देखो ना जी है बुरा हुआ ना जी, ओहो तुम भी फैसला कर जज बन जाते हो, तुम भी फैसला करने वाले बन जाते हो। ठीक है यार, सहाबा के दर्जे तो बड़े हैं, मगर ये बात तो नहीं चाहिए थी उन्हें। तुझे क्या पता है, तुझे अपने ईमान का तो पता नहीं, तो सहाबा किराम के ईमान का पता करता है। सारी उम्र गू खाते गुजर गई, हराम का पेशाब पीते गुजर गई, हम सहाबा किराम के फैसले करेंगे? और फैसला करने वाले हम, और फैसला नबी के यारों का, नबी के दीवानों का, नबी के परवानों का। खुदा गवाह है, खुदा कहता है बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, कि इन लोगों ने माल भी कुर्बान किया, जान भी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। खुदा गवाह है, रसूल गवाह है, कुरान गवाह है। तुम सहाबा किराम में 1 करोड़ ऐब निकालो, कोई सहाबा के दर्जे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1500 साल पहले की बातें करने के लिए बड़े होशियार हो, आजकल की बातें कोई नहीं करता। कैसे करें? इंशाअल्लाह शाम जेल में होगी। आजकल की बातें करो ना, किस महकमे में क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वुज़रा, क्या कर रहे हैं सुफरा, क्या कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर, उनकी बात नहीं करते, रिसाले छापे फिरते हैं सहाबा किराम के नाम पर। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, आज बड़ा बदनसीब है वो आदमी और बड़ा बदबख्त है वो आदमी, और मैं तो आगे बढ़कर कहूंगा बड़ा लानती है वो आदमी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का शिकवा करे, गिला करे हुजूर के यारों का, उन यारों का जो हुजूर के आड़े वक्त में काम आए, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर अपने पेट पे पत्थर बांधे और फाके काटे, मसाइब झेले, प्यासे मरे, भूखे रहे, उनका गिला करते हो। और फिर तुम्हें जज किसने बनाया? तुम होते कौन हो? तुम कौन हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का फैसला करने वाले? वो खुदा के बंदे थे, खुदा उनका गवाह है, नबी उनके गवाह हैं, कुरान उनकी तारीफ करता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया ना। बदर में तो वो लड़े, ओहद में उन्होंने कुर्बानियां दी, हुनैन में वो लड़े, खंदक में वो लड़े, तबूक में उन्होंने कुर्बानियां दी, यरमूक में उन्होंने कुर्बानियां दी। एक एक सहाबी ऐसा है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 125 जंग लड़े हैं, और इस्लाम के नाम पर जंगें तो उन्होंने लड़ी, और तुम कुर्सियों पे बैठकर मेज पर रिसाले रखकर फैसले तुम करते हो। तुम हो कौन? ये तो मुनाफिकों की औलाद कर सकती है, ये तो यहूदियों की औलाद कर सकती है, ये तो ईसाइयों की औलाद कर सकती है, मुसलमान का तुख़्म ऐसा नहीं कर सकता। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गिला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों का और आपके यजानिसारों का गिला, कोई भी करे, मुझे इससे कोई बहस नहीं। बहरहाल हम उनको अपना नहीं जानते, और जो नबी के यारों के नहीं वो हमारे नहीं, हाँ वो मुल्क के नहीं, वो कौम के वफादार नहीं हो सकते हैं? वो मिल्लत के वफादार, और जो नबी के दरवाजे का वफादार नहीं वो तेरा वफादार कब होगा? यहां तो गुलामी करने वालों ने सब कुछ कमाया है, हाँ सब कुछ कमाया गुलामी करने वालों ने। अल्लाह गनी, उनकी पीठ गवाह है कि इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया, उनके कमर पे कोड़ों के निशानात गवाह हैं कि उन्होंने इस्लाम और ईमान के लिए क्या किया। सैयदना बिलाल सबकत रज़ियल्लाहु ताला वफा शरीफ के बाद मदीने में रह ना सके, मिंबर खाली मेरे से देखा नहीं जाता, दमिश्क चले गए।
وہاں جا کر اپنے اللہ اللہ کی. ایک دن خواب میں حضور کریم